اور ایک انگریزوں کا وہاں مندر بنا ہوا، چھوٹا سا وہ ایک شہر ہے لیکن اس میں 500 مندر ہیں، اور اس میں جگہ جگہ لکھا ہوا تھا کہ اپنی ٹوپی اور اپنی اینک جو ہے وہ مت پہنے. تو وہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ کیوں لکھا ہوا، لیکن جب ہم جمنا کے کنارے گئے تو وہاں پر بہت سے بندر درختوں پر بیٹھے ہوئے تھے، ٹہنیوں پر، اور انہوں نے چشمے پہنے ہوئے تھے اور ٹوپیاں پہنی ہوئی تھی. تو وہ جو بندہ بھی ٹوپی پہن کے وہاں جاتا تھا وہ چھلانگ لگا کر ٹوپی چھین کے لے جاتے تھے اور اینک اتار کے لے جاتے تھے. تو اس طرح وہ پھر میں نے ایک رسک یہ لیا کہ اڑیسہ میں ایک کانفرنس تھی، سیف کانفرنس تھی وہاں، تو میرے ساتھ میری مسز بھی تھی. تو وہاں پر یہاں پیدا ہوئے کرشن، اور وہاں پر ان کی مڑی ہے، یعنی مزار ہے ان کا، لیکن وہاں ہندوؤں نے لکھا ہوا ہے نان ہندو ناٹ الاؤڈ، ہندوؤں کے علاوہ اس مندر میں کوئی جا نہیں سکتا. تو وہ اتفاق ایسا ہوا کہ جو کانفرنس کا پہلا دن تھا وہ اس چوک میں تھا جہاں وہ مندر ہے. مندر ایک قلعہ ہے بہت ہی بڑا، ہمارے شاہی قلعے سے بھی بڑا ہے وہ، اور اس کے اندر ان کی اپنی سلطنت ہے. تو وہاں پر ستیہ پال جی نے کہا کہ پاکستان کی طرف سے آپ نے تقریر کرنی ہے. تو وہ مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ یہ کیا صورتحال ہے. تو بہت سی باتیں کرتے ہوئے کلچر پر، ادب پر، انڈو پاک کی دوستی پر، میں نے یہ کہہ دیا کہ یہاں پر مندر پر لکھا ہے کہ نان ہندو ناٹ الاؤڈ. میں نے کہا خدا کیسا ہو سکتا ہے جو انسانوں سے ملنا نہیں چاہتا؟ تو میں تو کرشن کو پسند کرتا ہوں، میں تو یہاں جاؤں گا، میں دیکھوں گا مجھے کون روکتا ہے. تو جب یہ بات کر کے میں نیچے اترا تو ایک دم ایک گاڑی منگائی گئی اور ستیہ پال جی نے کہا کہ اس میں بیٹھیں، اور آپ جلدی سے 3-4 گارڈ سے آئے، وہ مجھے لے گئے. تو جب وہ آئے، فنکشن ختم ہوا، تو انہوں نے کہا آپ نے تو بہت غلط بات کر دی، وہ وہاں کے لوگ آ گئے تھے آپ کو مارنے کے لیے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ صرف آپ لوگوں کے ہاں انتہا پسند ہے، یہاں بھی بڑے انتہا پسند ہیں. تو اب آپ نے ویژول نہیں ہونا، یہاں نظر نہیں آنا، بس اندر ہی رہنا. تو میں نے، یہ بہت زبردست بات ہے، میں نے آبدہ سے کہا، ان کی ٹیم تھی، یہ کوچ تھی اس زمانے میں پاکستان کی باسکٹ بال کی، تو ان کی نیشنل ٹیم ہمارے ساتھ گئی ہوئی تھی. تو میں نے ان کو کہا کہ بھئی کوئی میرے ساتھ مندر جانا چاہتا ہے؟ تو اکثر لڑکیوں نے شوق میں کہا ہاں ہاں ہم جائیں گے. رشید نون یونائٹڈ بیکری والے، انہوں نے کہا میں بھی جاؤں گا. پھر ایک اور شخص تھے وہ بھی. تو میں نے کہا کہ دیکھیں اگر پکڑے گئے نا اندر، ہاں ستیہ پال جی سے ہم نے کہا کہ ہم جائیں گے. تو انہوں نے کہا کہ یہ حرکت بالکل نہیں کرنا، کیونکہ وہاں پر انڈین گورنمنٹ کا بھی کوئی اثر نہیں ہے، ان کی اپنے فیصلے ہیں، اور جو بندہ اندر جاتا ہے پکڑا جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا. تو یہاں تک انہوں نے مجھے بتایا کہ گاندھی جی ابوالکلام آزاد کے ساتھ گئے تو انہوں نے کہا کہ باپو آپ جا سکتے ہیں، یہ پرش نہیں جا سکتا، یہ انسان نہیں جا سکتا. تو گاندھی نے کہا کہ یہ کیوں نہیں جا سکتا؟ انہوں نے کہا یہ مسلمان ہے. تو گاندھی نے کہا کہ اگر خدا ایسا بھگوان جو ایک بندے سے ملنا چاہتا ہے دوسرے سے نہیں ملنا چاہتا، تو ایسے بھگوان سے میں بھی نہیں ملنا چاہتا. تو وہ واپس چلے گئے. پھر اسی طرح کہنے لگے کہ اندرا گاندھی جب وزیر اعظم تھی ان کو بھی اندر نہیں جانے دیا کہ آپ کا دھرم برشٹ ہو چکا ہے، آپ نے غیر ہندو سے شادی کی ہے. تو اتنا مجھے ڈرایا انہوں نے کہ یہ رسک مت لیجیے گا. لیکن ایک دن ہم جی چل پڑے. جب ہم اس چوک میں گئے تو وہ وہاں پر جو ان کے کمانڈوز تھے
وہ بالکل فلمی ہیرو کی طرح تھے. تو وہ آہستہ آہستہ لوگوں پر دہشت طاری ہوئی. سب سے پہلے رشید نون صاحب نے کہا بھی میں تو نہیں جاتا, میں وہ دکان چ بہن لگا, تسی واپس آ گئے تو پھر میں لے لینا. پھر تھوڑی دیر بعد ایک اور شخص سے انہوں نے کہا یار میں بھی نہیں جانتا. 3-4 لڑکیاں رہ گئی ان کی ٹیم کی, اور ایک ان کے کوچ رہ گئے محمد شیروانی. تو خیر وہ لمبی کہانی ہے, لیکن اصل جو واقعہ ہے کہ جب ہم اندر سے واپس آ رہے تھے تو ایک بھکشو صاحب میرے سامنے آ کھڑا ہوا. اس نے کہا کہ تم وہی ویکتی ہو جس نے اس دن یہاں باہر بھاشن دیا تھا. اچھا رش وہاں اتنا زیادہ ہوتا ہے جیسے کعبے کا طواف کرتے ہیں نا, بالکل یہ حال کہ آپ یہاں کھڑے ہیں تو آپ کو دھکا لگے گا, آپ وہاں چلے جائیں گے. چیخو پکار, بہت بے ترتیبی بھی بہت بے ربطی. تو میں نے اس کو کہا ہاں میں وہی ہوں. تو آبدہ میرے ساتھ تھی, اس نے میرا ہاتھ بھی دبایا. تو میں نے کہا ہاں میں وہی ہوں. تو کہتے تم نے بھاشن دیا تھا. میں نے کہا ہاں میں نے بھاشن دیا تھا کہ میں یہاں آؤں گا. کہنے لگے تم پاکستانی ہو. میں نے کہا ہاں میں پاکستانی. اچھا اتنے میں وہ دھکا وکا لگا. تو وہ ہمارا جو باڈی گارڈ تھا نا, وہ باہر ایک ہوتے ہیں جی $10 میں آپ کو میں گھماؤں, وہ بھی بھاگ گیا. اچھا اب ہمارے ساتھ شیروانی اور 2-3 لڑکیاں تھیں, وہ بھی بھاگ گئیں. اب میں اور آبدہ رہ گئے. تو لیکن اتفاق ہوا اس رش وش میں نا ہم ادھر کو نکلے, میں تیزی سے چل گیا. تھوڑی دیر بعد ایک بہت لمبا چوڑا کمانڈو اس نے مجھے آگے پکڑ لیا. اس نے کہا جی ادھر آ جا. تو وہ ہمیں ایک آفس میں لے گیا. اس نے کہا آپ کا نام شبھ نام. میں نے کہا کرشنانند. اس نے لکھا کرشنانند. کہنے لگے یہ آپ کی پتنی ہے. میں نے کہا ہاں. نام؟ میں نے کہا رادھا آنند. اس نے کہا رادھا. انہوں نے کہا آپ کے پتا کا نام؟ میں نے کہا راما آنند. انہوں نے وہ لکھا. اچھا وہ کوئی 1 گھنٹہ آبدہ بڑی پریشان ہوئی کہ میرا جو اعتماد تھا, کانفیڈنس تھا وہاں پر دیکھنے والا تھا. مجھے یہ لگ رہا تھا کہ یہ مجھ سے سوال نہیں کر رہا, میں اس سے سوال کر رہا ہوں. اتنا میں اس پہ حاوی ہو گیا. تو اس نے بڑے غلط سوال بھی کیے. اس نے یہ کہا کہ اچھا ہوشیارپور میں آپ پیدا ہوئے, تو ہوشیارپور میں فلاں ایڈوکیٹ تھے, ان کو آپ جانتے ہیں؟ میں نے کہا میں نہیں جانتا. آپ کام کہاں کرتے ہیں؟ میں نے کہا میں لاجپت بھون میں کام کرتا ہوں ستیہ پال جی کے ساتھ. اچھا میں حیران ہوں کہ ہمارا جو لب و لہجہ ہے اردو کا اور ان کا مختلف ہے. اسے تو پکڑ لینا چاہیے تھا مجھے کہ میری زبان ہی وہ نہیں ہے. لیکن اس نے مجھے یہ نہیں کہا کہ آپ جائیں. کافی جب وہ ڈسٹرب ہوا تو میں نے آبدہ کا ہاتھ پکڑا اور میں نے کہا چلو ہم چلتے ہیں. تو ہم سیڑھیاں اترتے چلے گئے اور اس نے پھر ہمیں نہیں پکڑا. اچھا وہ لڑکیاں اور جو کوچ گئے تھے انہوں نے ستیہ پال جی کو بتایا کہ وہ تو پکڑے گئے اندر. ستیہ پال جی نے گاڑی لی, وہ بھاگتے آئے. ادھر سے ہم آئے, گیٹ پہ ملے تو مجھے کہنے لگے کہ مینوں پتا سی تسی باز نہیں آنا, لیکن تانوں کرشن ہی لے کے گیا اور کرشن ہی بچا کے لے آیا. تو میں نے کہا چلیں جی یہ پرشاد آپ لے, وہ مندر کا جو میں لایا تھا. تو اس طرح آپ کی جو چھوٹی چھوٹی محبتیں ہیں, میں مذہبی آدمی نہیں ہوں. میں ان تمام لوگوں کو جن سے محبت کرتا ہوں مذہب کی وجہ سے نہیں مانتا, میں ان کے خیالوں کی, ان کے خیالات کی وجہ سے مانتا ہوں, ان کے تھاٹ کی وجہ سے مانتا ہوں. بہت شکریہ. ہم آپ سے سننا بھی بہت کچھ چاہ رہے ہیں. آپ کی اس بات سے کو تھوڑا سا اگر آپ مجھے موقع دیں تو میں
ایک بات عرض کروں آپ کو جاننے کے لیے یہ ضروری ہے. انسانی نفسیات انسان کے بیہیویئر سے ڈیل کرتی ہے، اور کچھ بیہیویئرز ایسے ہیں جو سب کے ہوتے ہیں. کوئی سائیکل چلا رہا ہے تو سب کو نظر آ رہا ہے، اور جو کچھ سوچ رہا ہے تو وہ نظر نہیں آ رہا، لیکن وہ بھی ایک بیہیویئر ہے. آپ کے تخلیقی پروسیس کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جس موضوع پہ آپ نے بات کی، مسٹیسزم پہ، 4 نمایاں ترین ٹائپس ہیں بیہیویئر کی. حیران کن حد تک ایک ایسی ٹائپ ہے جو ہم انسانوں میں سب سے زیادہ ہوتی ہے. ایک ٹائپ تو ہے آپٹیمزم کہ ہم کتنے مثبت ہیں، ایک پیسمزم ہے، اور ایک ہے کہ ہم ٹرسٹنگ کتنا ہیں. ان تینوں کے 100 میں سے 20 نمبر ہیں. باقی 30 نمبر ایک ایسی چیز کے ہیں جسے عام طور پر ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں. وہ آپ سے پوچھیں گے کہ شعراء اور ادیبوں میں یہ بہت ہوتا ہے، سب فنون والوں میں ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے حسد. سائنس کہتی ہے کہ انسانی کردار میں حسد سب سے زیادہ ہوتا ہے بیہیویئر میں. ہاں، کلچر ٹو کلچر یہ ویری ضرور کرتا ہے. اسی لیے مسٹیسزم ہمارے کام آتی ہے. صوفیہ ہمیں اس کام کی تہذیب سکھاتے ہیں کہ دوسروں کو اچھا انسان کیسے سمجھنا ہے، اچھائی کیسے کرنی ہے، اور اپنی منفیت، اپنے حسد، بغض، کینہ پر کیسے آپ نے قابو پانا ہے. دوسروں کے لیے دعا کیوں کرنی ہے؟ اور اس لیے بھی کہ وہ دعا جب آپ دوسروں کے لیے کرتے ہیں تو اپنی ذات کے تزکیہ کے کام آتی ہے، اور وہ دعا آپ کے حق میں قبول بھی ہوتی ہے. ایک تو آپ کے شعری نظریہ کو ہم نے سمجھنا ہے کہ جب آپ کا یہ بیہیویئر جس میں جو ہمیں نظر نہیں آتا، آپ کیسے سوچتے ہیں. شعر کسی واقعے سے شروع ہوتا ہے، خیال کیسے آتا ہے، غزل کیسے بنتا ہے، آپ اس میں اپنی ایفرٹ کتنی لگاتے ہیں. اور پھر دوسرا کہ جو انسانی بیہیویئر کا سب سے نمایاں ہے حصہ، وہ اس میں تو آپ جگہ جگہ اس کا شکار ہوئے ہوں گے، آپ نے لوگوں کو قریب سے دیکھا ہوگا. دونوں پہ بات کریں پلیز. اچھا، ایک تو جیسے میں نے بات کی تھی باغ کی، اس طرح میں کہا کرتا ہوں کہ دریا بھی اسی کو نظر آتا ہے جس کے اندر دریا ہوتا ہے. تو تصوف میں بھی میرے کچھ فیوریٹ لوگ ہیں، جیسے جنید بغدادی ہیں، حسین بن منصور حلاج ہیں، پھر ہمارے بلے شاہ ہیں. تو میرے نزدیک شریعت اور طریقت میں طریقت ہی خدا تک پہنچنے کا صحیح طریقہ ہے، یعنی صوفیزم. شریعت ایک بنا بنایا سسٹم ہے، اور وہ آپ دوسروں کے حوالے سے خدا تک پہنچتے ہیں. ایک کتاب، ایک پیغمبر، ایک ملا یا ایک پنڈت یا ایک پادری، ایک کاہن، بنا بنایا. لیکن صوفی مسلح کو جلانے کی بات کرتا ہے، لوٹے توڑنے کی بات کرتا ہے، اسے کعبہ اپنے اندر نظر آتا ہے، اپنے یار کے اندر نظر آتا ہے. تو طریقت ایک پرسنل ایکسپیرینس ہے خدا تک پہنچنے کا. تو میرے نزدیک جب تک آپ، جیسے کائنات کے لیے بھی میں کہتا ہوں کہ درخت کا ذکر آپ پڑھتے ہیں کتابوں میں، لیکن آپ درخت کے سامنے کیوں نہیں کھڑے ہو جاتے جا کے؟ آپ درخت سے ہاتھ کیوں نہیں ملا سکتے؟ درخت سے مکالمہ کیوں نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں. اس سے مجھے امرتا پریتم کا واقعہ یاد آیا. میری زندگی کا سب سے خوبصورت واقعہ یہ. آخری دنوں میں جب میں دہلی گیا، جب میں جاتا تھا ان سے ضرور ملتا تھا، تو آخری دنوں میں گیا تو میں ان سے ملنے کے لیے جانے لگا. تو میرے دوست نے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا امرتا کی طرف.
تو وہ کہنے لگے کہ وہ آج کل کسی سے نہیں ملتی، بہت بیمار ہیں، یہاں تک کہ بہت سے ٹی وی چینل والوں کو انہوں نے واپس بھیج دیا، تو آپ مت جائیں۔ تو میں نے کہا چلے میں فون کرتا ہوں۔ میں نے فون کیا تو امروز ان کے ہسبینڈ جو ہیں انہوں نے اٹھایا، تو انہوں نے کہا کہ ہاں وہ تو آج کل نہیں ملتی، بڑی طبیعت خراب ہے ان کی۔ تو میں نے کہا اچھا بات ہو سکتی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں بات کراتا ہوں۔ بات کی تو اتنا مجھے میرا دل جو ہے خوش ہوا، لبریز ہو گیا ان سی محبت سے۔ انہوں نے کہا، میں نے کہا میں آنا چاہتا ہوں۔ کہنے لگی کہ تینوں پوچھن دی لوڑ ہے، تینوں اجازت لین دی لوڑ ہے۔ تو اتنی محبت تھی ان کو مجھ سے۔ تو میں جب گیا تو یہ تھا کہ ان کے سرانے ایک چاندی کا پیالہ پڑا ہوا تھا، اس میں کوئی چیز تیر رہی تھی، جیسے ستارے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے۔ تو میں نے انہیں پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگی یہ پاری جات کے پھول ہیں۔ تو اب پاری جات کا لفظ میرے لیے بالکل نیا تھا، آپ کے لیے بھی نیا ہوگا۔ تو پاری جات ایک پودا ہے جو انڈیا ہی میں ہوتا ہے۔ تو انہوں نے وہ پھول اٹھا کے مجھے دکھایا بھی، اس پانی میں تیر رہا تھا۔ تو پھر انہوں نے اس کی کہانی سنائی کہ یہ کرشن کا پودا ہے جو وہ سرگ سے لے کر آئے تھے۔ تو میں نے کہا آتے ہوئے مختصر میں بات اب کرنا چاہتا ہوں کہ میں اس پودے کے کچھ پھول اور کچھ شاخیں پاکستان لے جانا چاہتا ہوں۔ تو وہ کہنے لگی ٹھیک ہے، یہ پودا تھلے لگا ہوا تو میں تھوڑے نال تھلے جانی ہے۔ میں نے ان کو بڑا روکا، نہیں، کہتی نہیں میں تھوڑے نال جانا۔ نیچے گئے تو وہ کافی بڑا پودا تھا، تو میں نے اس کی شاخ توڑنی چاہی تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ کہنے لگے کہ اس طرح کسی درخت سے اس کی شاخ یا پھول نہیں لیتے، پہلے اس درخت کے سامنے کھڑے ہو کر اس سے اجازت لیتے ہیں۔ تو میں خاموش کھڑا ہو گیا اس درخت کے سامنے۔ تو میں نے کہا مرتا سے کہ میں نے اجازت لے لی ہے۔ کہنے لگے کہ ہونے دا پھول توڑ لے۔ میں نے پھول توڑ لیا، شاخ توڑ لی۔ تو پھر کہنے لگی کہ ہونے دا شکریہ بھی ادا کر۔ تو ہم کسی چیز سے پھول لیتے ہوئے، کسی پودے سے اس کا پتا لیتے ہوئے کبھی شکریہ نہیں ادا کرتے، کبھی اجازت بھی نہیں لیتے۔ میں کسی دوست کا شکریہ ادا کروں انجم کا، تو انجم کہے گا کہ بھئی شکریہ دی ضرورت نہیں، تسی تے اپنے ہو۔ تو میں کہتا ہوں جو اپنوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا وہ دوسروں کا کیا شکریہ ادا کرے گا۔ اچھا جی، ابھی بات ہو رہی تھی امرتا جی کی، تو ان سے یاد آیا کہ آپ نے گفتگو سنی نذیر کیسر صاحب کی، ان کے میاں کا تعلق بھی شاعری بھی آپ نے سنی، سنیں گے ابھی۔ تو امرتا جی سے جب ان کے گھر میں جب ملاقات ہوئی تھی تو امروز سے بھی ملاقات ہوئی، تو وہ اپنا گھر مجھے دکھا رہے تھے، اپنا ہر جگہ سے پینٹ، آپ نے بھی دیکھا ہے جگہ جگہ سے پینٹ کیے ہوئے۔ تو وہ جب کچن میں لے کے گئے مجھے کچن دکھانے کے لیے، تو وہاں شیشے کے مرتبانوں میں چینی، پتی اور نمک اس طرح کی چیزیں تھیں۔ تو میں دیکھ رہا تھا کہ یہ واحد چیز ہے جس پر انہوں نے پینٹ نہیں کیا ہوا۔ تو وہ سمجھ گئے شاید میری بات، تو امروز نے کہا کہ انجم میں چاہتا ہوں کہ انسان بھی ایسا ہی ٹرانسپیرنٹ ہو۔ تو میرا خیال ہے آپ نے جب گفتگو سنی ہے تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا
کہ امروز کی یہ خواہش پوری ہوگی. تو ہم اب اختتام کی طرف چلتے ہیں. عدنان آپ اس سے سمجھ. ہاں، آخری ایک سوال جو کسی بھی فنکار کو جاننے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ان کی بہت سی باتوں سے ہمارے ان کے شعری نظریات کا اندازہ تو ہوگا، لیکن ان کے نزدیک اچھا شعر کیا ہے؟ اچھا شعر، بڑا شعر کیا ہے؟ اساتذہ کی باتیں تو ہم نے سنی، آج کے دور میں یہ خود ایک استاد ہیں، تو ہم یہ جاننا چاہیں گے. اچھا، ایک بار افتخار عارف نے مجھے کہا کہ آپ شعر کیسے کہتے ہیں؟ میں سوچتا رہا، پھر میں نے کہا مجھے تو پتہ نہیں، کوئی طریقہ تو ہے نہیں اس کا. کہنے لگے نہیں، آپ کی شاعری میں نے ایک پراسرار سی کیفیت ہوتی ہے، تو وہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کیسے بنتی ہے. تو میں نے کہا بس ایک مصرع آتا ہے، ایک لشکارہ سا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس پہ دوسرا مصرع لگتا ہے، اور بعض دفعہ نہیں لگتا دوسرا مصرع، اور بعض اوقات وہ مصرع جو پہلا آتا ہے وہ نظم کی طرف چلا جاتا ہے، غزل نہیں بنتی. تو پھر میں نے ان کو بتایا کہ بعض واقعات ایسے ہوتے ہیں جو شعر میں ڈھل جاتے ہیں. اڑیسہ کا مجھے واقعہ یاد آیا کہ میں اور آبدہ، اس زمانے میں ہماری شادی نہیں ہوئی تھی، اور انجم سلیمی کہا کرتے تھے. ایک دن ستیہ پال جی نے لاہور آئے، تو ستیہ پال جی نے کہا نذیر کیسا کہاں ہیں؟ انجم سلیمی کہنے لگے وہ اپنی منہ بولی بیوی دے نال ہوئے گا. تو اس زمانے میں منہ بولی بیوی ہوتی تھی میری. تو وہ ہم جب وہاں ٹھہرے تھے جس بلڈنگ میں، اس کی جو بیک والی دیوار تھی وہ سمندر میں تھی، اور رات کو میں اور آبدہ، جب اس کی ٹیم سو جاتی تھی، میرے شاعر ادیب سو جاتے تھے، ہم دونوں چپ چاپ اس بلڈنگ کی چھت پہ چلے جاتے تھے، اور جہاں پر سمندر تھا وہاں بیٹھ کر باتیں کرتے تھے. اور ایک دن آبدہ نے مجھے کہا آپ نے سمندر کی خاموشی کبھی سنی ہے؟ میں نے کہا نہیں، میں نے تو اس کا شور سنا ہے. تو کہنے لگی کہ جب یہ چھل آئے گی، یہ لہر آئے گی بڑی، اور ہماری بلڈنگ سے ٹکرا کے واپس جائے گی، تو اس وقت آپ اس کی خاموشی سنیے گا. اور واقعی جب ایک بڑی سی چھل آئی، لہر آئی، اور اس دیوار سے ٹکرا کے وہ واپس گئی، تو مجھے لگا کہ سمندر کی سانس رک گئی ہے. تو میں نے کہا کہ میں نے پہلی بار سمندر کی خاموشی سنی ہے. تو یہ میں افتخار عارف کو بتا رہا تھا. تو میں نے کہا کہ بہت عرصے بعد پھر ایک شعر ہوا، ایک بوند چھلکانی ہے، ایک چھاگل بھرنی ہے، میں نے سمندر کی خاموشی واپس کرنی ہے. تو بعض واقعات ایسے ہوتے ہیں. اب آبدہ اس طرح کی گفتگو نہیں کرتی، لیکن بڑی شاعرانہ گفتگو کرتی تھی. ایک مندر میں ہم گئے تو وہاں اڑیسہ میں عجیب بات تھی. سر آپ دوبارہ وہاں لے کے جائیں. اچھا، تو وہ اس جیسے داتا صاحب کے باہر مانگنے والے بیٹھے ہوتے ہیں، وہاں بیٹھے ہوئے تھے. تو لیکن لوگ ان کو پیسے نہیں دے رہے تھے. کوئی اتنے سے چاول پھینک دیتا تھا، کوئی اتنے سے گندم پھینک دیتا تھا. تو میں بڑا حیران تھا کہ یہ کیا نظر نیاز ہو رہی ہے. تو میں نے آبدہ کو کہا کہ یہ کیا دے رہے ہیں لوگ ان کو. تو آبدہ نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ انسان نہیں ہے، پرندے ہیں، چوگا ڈالتے ہیں جیسے. تو اس طرح بعض جملے، بعض واقعات اور بعض شعر دیکھیں آپ کیا ہے کہ جیسے آپ نے سنایا کہ ہم دونوں بس زندہ ہیں، باقی دنیا فانی ہے. اب کیا شعر ہے کہ میرے کمرے میں آ کے سو جاؤ، میرے کمرے میں روشنی کم ہے. تو اب یہ تو بظاہر کوئی شعر نہیں ہے، لیکن میرے نزدیک یہ بڑا شعر ہے. تو اس طرح بہت بڑے بڑے لفظوں سے گھڑے ہوئے شعر جو ہیں وہ بڑے شعر نہیں ہوتے. اور زندگی بھی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بڑی بنتی ہے، بڑی چیزوں سے نہیں بنتی.
تو بڑی شاعری چھوٹی چھوٹی باتوں سے بنتی ہے. اچھا سر، کیا ہر اچھے شاعر کی اپنی فضا ہوتی ہے؟ جی جیسے آپ بالکل کی ہے. اپنی زبان ہوتی ہے، بالکل ہر شاعر کی. جوش کی اپنی زبان ہے. وہ انجم سلیمی، اور آپ کو بھی پتہ ہے علامہ ضیاء حسین جہاں ہوتے تھے، تو وہ لاہور میں ایک لیکچر دے رہے تھے کسی شاعر کی کتاب پر. تو وہ لیکچر دیتے دیتے اظہار خیال کرتے کرتے کہنے لگے کہ اگر جنت کی زبان اردو ہوئی تو وہ اردو ہوگی جو نذیر قیصر کی شاعری میں استعمال ہوتی ہے. شاعری کے بارے میں اچھا وہ دوسرا جملہ سنیے، زبان ہوتی ہے. تو کسی نے چائے پر ان سے کہا کہ وہ زبان تو نذیر قیصر کی ہوگی، جنت کی جو اردو ہے، تو دوزخ کی اردو جو ہے وہ کس کی زبان ہوگی؟ تو کہنے لگے وہ جوش ملی آبادی کی ہوگی. ڈکشن لفظیات سے بنتی ہے، شعری لفظیات، اور شعری لفظیات اور موضوعات، طرز احساس، بات کرنے کا سلیقہ، طریقہ، اس سے جو فضا بنتی ہے وہ شاعری کی فضا ہے. نذیر قیصر کی شاعری کی فضا ایک شاعری کا ایک پرفضا مقام ضرور ہے، جس میں ہم درختوں سے باتیں کرتے ہیں، پرندوں کے ساتھ اڑتے ہیں، محبت کرتے ہیں، محبت کرنے کے عمل کو دیکھتے ہیں. آج کے ہمارے عہد میں ان کا امتیاز ہے کہ وہ اتنی موسیقیت سے بھری ہوئی شاعری کرتے ہیں، جیسے کوئی خیال گا رہا ہو، جیسے کوئی ایسا نغمہ چھیڑ رہا ہو جس میں ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم ٹھہرے رہیں اور ٹھہرے رہیں. وقت بہت ہو گیا، اس نشست کو اور چلنا چاہیے تھا، تو اس نشست کے پہلے حصے کا خاتمہ کرتے ہیں اور اگلے حصے میں ان کی شاعری سنتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ. تیرے سائے میں چھپا کر تجھے لے جاؤں گا، تو دیا ہے میں جلا کر تجھے لے جاؤں گا. سارے رستوں پہ بٹھا رکھے ہیں پہرے تو نے، سارے رستوں پہ بٹھا رکھے ہیں پہرے تو نے. میں کسی رستے سے آ کر تجھے لے جاؤں گا. کسی رستے سے میں آ کر تجھے لے جاؤں گا. اس سے پہلے کہ یہ بارش، یہ ہوا رک جائے. اس سے پہلے کہ یہ بارش، یہ ہوا رک جائے، اپنی چھتری میں بلا کر تجھے لے جاؤں گا. دو کنارے کبھی دریا کے نہیں مل سکتے، دو کنارے کبھی دریا کے نہیں مل سکتے. دو کناروں کو ملا کر تجھے لے جاؤں گا. جاگنے والے تجھے دیکھتے رہ جائیں گے، جاگنے والے تجھے ڈھونڈتے رہ جائیں گے. میں تیرے خواب میں آ کر تجھے لے جاؤں گا.
वाले तुझे ढूंढते रह जाएंगे, मैं तेरे ख्वाब में आकर तुझे ले जाऊंगा, तुझे ले जाऊंगा। बहुत शुक्रिया। वाह, बहुत शुक्रिया। बिछड़ने वाले तुझे कौन ये बताए कि, बिछड़ने वाले तुझे कौन ये बताए कि तेरे बगैर कोई दिल धड़क नहीं सकता। बिछड़ने वाले तुझे कौन ये बताए कि तेरे बगैर कोई दिल धड़क नहीं सकता। न जाने कौन से लम्हे वो सामने आए, न जाने कौन से लम्हे वो सामने आए, मैं सारी जिंदगी पलकें झपक नहीं सकता। वाह, न जाने कौन से लम्हे वो सामने आए, मैं सारी जिंदगी पलकें झपक नहीं सकता। असीरे ज़ब्त हूँ मुझको ये इख्तियार नहीं, वाह, असीरे ज़ब्त हूँ मुझको ये इख्तियार नहीं, मुआफ़ी पंखे मैं तुझसे लटक नहीं सकता। एक और गज़ल से चंद अशार के, वो शख्स तेरा वफादार हो नहीं सकता, वो शख्स तेरा वफादार हो नहीं सकता, जो इंतज़ार में दीवार हो नहीं सकता। वो शख्स तेरा वफादार हो नहीं सकता, जो इंतज़ार में दीवार हो नहीं सकता। तेरे वजूद का साया ही काफ़ी है मुझ पर, तेरे वजूद का साया ही काफ़ी है मुझ पर, हर एक दरख्त समरवार हो नहीं सकता। तेरे वजूद का साया ही काफ़ी है मुझ पर, हर एक दरख्त समरवार हो नहीं सकता। अभी वो सोई है सर रख के मेरे कांधे पर, अभी वो सोई है सर रख के मेरे कांधे पर, अभी मैं नींद से बेदार हो नहीं सकता। वाह, अभी वो सोई है सर रख के मेरे कांधे पर, अभी मैं नींद से बेदार हो नहीं सकता। और ये शेर लिखेंगे, वो भूखे बच्चे हंसा कर सुलाती है हर शब, वो भूखे बच्चे हंसा कर सुलाती है हर शब, गरीब माँ सा अदाकार हो नहीं सकता। वाह, 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 वो भूखे बच्चे हंसा कर सुलाती है हर शब, गरीब माँ सा अदाकार हो नहीं सकता। लगा रहा हूँ सदाएं दरे मोहम्मद पर, लगा रहा हूँ सदाएं दरे मोहम्मद पर, यहाँ फकीर को इनकार हो नहीं सकता। वाह, लगा रहा हूँ सदाएं दरे मोहम्मद पर, यहाँ फकीर को इनकार हो नहीं सकता। और आखिरी शेर के, ये सिर्फ मातम व जंजीर की ही बात नहीं, ये सिर्फ मातम व जंजीर की ही बात नहीं, हर एक शख्स आज़ादार हो नहीं सकता। वो शख्स तेरा वफादार हो नहीं सकता, जो इंतज़ार में दीवार हो नहीं सकता। शुक्रिया। वाह, बहुत शुक्रिया हमारे अगले शायर जनाब अशारफ हाशमी से दरख्वास्त गुजार हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपना कलाम अदा करें। आपकी भरपूर तालीम है अशारफ हाशमी। और जी अशारफ हाशमी। जद भी बैठा दुख उलीकन कागज ते, जद भी बैठा दुख उलीकन कागज ते, अखों डिगे अथरू चीकन कागज ते। वाह, वाह, जद भी बैठा दुख उलीकन कागज ते, वाह, अखों डिगे अथरू चीकन कागज ते मैं शेरां नाल इंज याराने पाले ने, वाह, मैं शेरां नाल इंज याराने पाले ने, अखर मैनू रोज उड़ीकन कागज ते। मैं शेरां नाल इंज याराने पाले ने, अखर मैनू रोज उड़ीकन कागज ते। थक जाना वा पंध नहीं हुंदे, थक जाना वा पंध नहीं हुंदे, सुफने मैथों रंध नहीं हुंदे। थक जाना वा पंध नहीं हुंदे, सुफने मैथों रंध नहीं हुंदे, ते जेड़े मां नूं रब नहीं मंनदे, जेड़े मां नूं रब नहीं मंनदे, पुत्तर गैरत मंद नहीं हुंदे। जेड़े मां नूं रब नहीं मंनदे, पुत्तर गैरत मंद नहीं हुंदे, ते की लैना है जरदा रब तो, की लैना है
ਜ਼ਰਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕੀ ਲੈਣਾ ਏ? ਜ਼ਰਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਂਦਾ ਕੌਣ ਏ? ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਂਦਾ ਕੌਣ ਏ? ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਦੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਂਦਾ ਕੌਣ ਏ? ਵਾਹ 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 ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਦੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਰਦੇ ਅਥਰੂ ਗਮ ਦੇ ਹਾਰ ਬਣਾਵਣ। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਰਦੇ ਅਥਰੂ ਗਮ ਦੇ ਹਾਰ ਬਣਾਵਣ। ਸੱਜਣ ਚੇਤੇ ਆਵਣ ਮੈਨੂੰ, ਸੱਜਣ ਚੇਤੇ ਆਵਣ। ਤੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਉਹ, ਨਾ ਲੱਭਿਆ ਨਾ ਗੁੰਮਿਆ। ਨਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਉਹ, ਨਾ ਲੱਭਿਆ ਨਾ ਗੁੰਮਿਆ। ਨਾ ਜੀ ਭਰ ਕੇ ਤੱਕਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਨਾ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਿਆ। ਨਾ ਜੀ ਭਰ ਕੇ ਤੱਕਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਨਾ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਿਆ। ਤੇ ਨਾ ਵਸਲ ਦੇ ਪਿੰਗੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਜੀ ਭਰ ਕੇ ਘੁੰਮਿਆ। ਤੇ ਨਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਨਸਤਾਣਾ ਗਲੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਧੁੰਮਿਆ। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਰ ਕਿਰ ਜਾਵਣ ਮੇਰੇ ਚੇਤਰ ਸਾਵਣ। ਸੱਜਣ ਚੇਤੇ ਆਵਣ ਮੈਨੂੰ, ਸੱਜਣ ਚੇਤੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।